جس سے بچے والے کے دنوں کے اندر کجی پیدا ہو. رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دینی ہے, یہ بھی بتا دینا رشتے والوں کو. بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالیں گے تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے. تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں, جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں, اور بعد میں جب اوقات بازی ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں. رشتے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں, پر قائم رہتے نہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں. رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا ہے, جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہیں. جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں, کیا خوبصورتی ہے. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی. حضور فرمانے لگے سچ بول, سچ تجھے نجات دلا دے گا, سچ تجھے بچا لے گا. والکذب یہلک, جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے. جھوٹ نہ بولنا, یہ محبوب کا فرمان. جھوٹ تجھے ہلاک کر, ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہوگا. سیاسی, سماجی, کاروبار, معیشت, دنیا, رشتے, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی. کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے کی, لارا لگانے کی. کسی نے کہا یار اتنی ضرورت پڑ گئی, کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, تیرا حل ہو جائے گا. بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر. جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے. اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, سویرے آ جانا, کیا ضرورت. ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا, اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے ہیں. بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, قتل و غارت تھی, سارا کچھ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے, لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. عرب کے لوگ, یہ ذرا غور کرنا, انفرادی بات فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا, اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے حسب نسب کے خلاف ہے, یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف ہے. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں, کردار و عمل والے ہوتے ہیں, سردار ہوتے ہیں, جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے, کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے, ہو جاتی ہے, اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المومن کذابا, یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا, مومن جھوٹ بول سکتا, جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا, یہ مومن کی شان ہی نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے. جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں, بہت بڑی بات, 6 مہینے میں ختم, ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا, رات گئی تو. اتنا ظلم, شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف, تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا, تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے. کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے. کہتے میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے, ساحر ہے, کاہن ہے, لڑائیاں کرا دی, نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے, ابو جال نے, ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ, لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی, بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں, کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ, لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے, اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے, وہ جھوٹ نہیں بولتے.
جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی. وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے. تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا. میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا. میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں. میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی. میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے. میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا. میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا. کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ. تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا. نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی. کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے. سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے. دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، چاہے کہ 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے. معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے. یاد رکھنا سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یادیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے نبی پاک. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا چاروں میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے. کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتا ہے اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، چاروں چیزیں حرام کرتی ہیں. حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے. میں ایک وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے، ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے.
تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے پٹ کی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے؟ اور یارو یاد رکھو، تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے؟ یاد رکھ، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے، تو کسی کے لیے ہی بدل جا یار، تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور کے ساتھ تجھے منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب میری زنا کی عادت بھی گئی، اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا، تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے، اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے۔ کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا۔ دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتے بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا وہ بھی مجھے دیتا، سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے ہیں سن کے، رزلٹ بھی نکالے، تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو سچا ہوگا، فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی، تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں، کہا علیحدہ کر۔ کہتے ہیں میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ ڈال دے،
وہ ڈرنے لگا. میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا. کہتے ہیں ہاتھ ڈالنا, اس کا جل گیا, میرا بچ گیا. تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا, میرا کمال نہیں, میرا رب بھی سچا ہے, میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں, قرآن بھی سچا ہے, قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں, محبوب بھی سچے ہیں, اور محبوب کے فرمان بھی سچے. سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی, ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے. اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا, بلا وجہ جھوٹ بولتے, جھوٹی خوابیں بیان کرتے, جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے. آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے, بادشاہوں کے, پیروں کے, علماء کے قصیدے پڑھتے ہیں, آ کے ان کو کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات. نہ بھائی, وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے, تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں, تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے. فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاک شفا ڈالوں, تیرے منہ میں مدینے کی خاکے شفا ڈالوں. تو بندہ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا, تو میں کہہ نہیں سکتا کہ تو ناراض نہ ہو جائے. تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے, اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے ہیں, وہ علماء مشائخ بڑے لوگ, وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے, آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے, ساری رات اسی رہے ہو خواب. یہ 2-3 تعریفیں سنو, اب میں گیا, آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے, جو دست و بازو بنتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے, جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے. آ کے تعریف کرنا, کلادہ ملانا, نکل جانا. کئی دفعہ ساتھ رہنے والے تعریفیں نہیں کر پاتے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی, انہیں ضرورت بھی نہیں, اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے, وہ عمل کر رہے, وہ نوکری کر رہے, وہ ڈیوٹی کر رہے. تو ہم تعریفوں کے پل باندھتے. ابا جی کی بھی کچھ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں, خدمت کوئی نہیں کرتے, صرف تعریف پہ گزارا کرتے. تعریف نہ کر, یہ جھوٹ کا پلندہ نہ باندھ. ایک بزرگ کی تحریر پڑھ رہا تھا, رات کو بڑا مزہ آیا. فرمانے لگے نبی پاک کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے. کیا کہہ دیا میں نے؟ حضور کے زمانے کے کون؟ حضور کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے. اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر کہا, کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے, سرور کائنات گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک پہاڑی علاقے سے ایک آواز آئی, کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ. گویا ان لفظوں میں کہا یا رسول اللہ ہے انظر حالنا. حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی, ہرنی. نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس. ایک روایت ہے کہ صحابی نے اس کو باندھا تھا, ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا. حضور گئے, آ کے کہا کیا بات ہے؟ تو اس کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا, اور آپ میرے تھنوں کو دیکھے دودھ سے بھر گئے, بچے میرے تڑپ رہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو. اس نے کہا اگر نہ آئی تو. نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے. حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. تو جانور کو جب آپ بندے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا ہے. تو اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی, نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی. جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی, اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی, یہ نہیں آئے گی. تو محبوب نے فرمایا نہیں یہ ضرور آئے گی, یہ سچ کہہ کے گئی ہے, یہ لوٹے گی. وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی, تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے, کیا انداز ہے. حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے, فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گارنٹڈ کے, میں بیٹھتا ہوں, آئے گی تو میں جاؤں گا, یہی بیٹھا ہوں. وہ کہتے حضور بیٹھے رہے, شام ڈھلنے لگی, میں نے کہا کوئی نہیں آئی. فرمایا فکر نہ کر آئے گی. کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی, وہ دوڑتی ہوئی آئی. پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے, سجدہ کیا, اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی. جہاں رسی بندھی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی, کہنے لگی مجھے باندھ لو, میں وعدہ کیا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ. اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا.
کہا بیچ دو میرے ہاتھ، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا۔ کہا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا، میں نے اپنا بیچنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، انہیں مسلمان ہونا ہے، اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا۔ حضور نے اسے سچ کی برکت سے آزاد کر، الصدق ینجی، سچ تجھے نجات دلاتا ہے، سچ تجھے بچا لیتا ہے، سچائیاں انسان کو زندہ رکھتی۔ آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کتنے سیاستدان آئے، پھر وہ گزر گئے، اللہ جانے کہاں گئے، بیوروکریٹس آئے گزر گئے، جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، جن کے افکار میں سچائیاں تھیں، جن کے کردار میں گفتگو میں سچائیاں تھیں وہ موجود ہیں۔ زمانہ سارا گزر جائے گا لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار چمکتا ہی رہے گا۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے پر بابا فرید الدین کی شان میں کمی آ سکتی نہیں، اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری، ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے ہیں، سچائیاں باقی رہتی ہیں۔ ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں سے جرانے نہ لگاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو، سچائیوں کا ساتھ دو، سچ ہمیشہ اپنے دامن میں رکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو کاغذ قلم لے کے بیٹھتے۔ اب تو ہمیں علم کی قدر نہیں ہے نا، بڑی بڑی حسین باتیں ہوتی ہیں پر وہ 2-4 گھنٹے سننے کے بعد بھول جاتی ہیں، چونکہ محفوظ کرنے کا معیار ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ تو وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے، محبوب جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یار حضور کی طبیعت مبارک کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی خوش طبی میں، کبھی کسی طرح، تو ہر شے لکھ لیتا ہے، دیکھا کر۔ جب حضور تربیت کے انداز میں اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں واعظ و نصیحت کر رہے ہو اس وقت لکھا کر، جب کسی سے انفرادی گفتگو ہو رہی، صرف فقط ایک شخص پر فوکس ہو، ایک سے بات ہو رہی ہو، تب نہ لکھا کر۔ جب اجتماعی طور پر کوئی دستور، کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر۔ تو ہر بات لکھتا ہے، حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں، کبھی جلال میں۔ اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے، لکھنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے؟ تیرا کاغذ پینسل کدھر ہے؟ مجمع میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں، لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا ہے، اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے، یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آتی۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہے تو میرے آنسو ہی نکل گئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ کس حال میں آتا ہے، کس طرح آ کے بیٹھتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، حضور کو پتا ہے۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، کاغذ قلم کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے، خاص خاص موقع کے واعظ و نصیحت لکھا کر۔ تو فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر۔ میں کسی حال میں بھی ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، کسی موقع پر بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن میں تباہی کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جکڑ رہی ہیں تیزی سے، شہرت، اقتدار، چاہا جانا، گلی کا نام میرے نام پہ ہو جائے، محلے کا نام میرے نام پہ ہو جائے، برادری کا بڑا مجھے مان لیا جائے، فلانی شے میری، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ بھائی ان چیزوں کی تو جگہ ہی نہیں تھی تیرے دل میں، یہ کدھر سے آ گئیں؟ تیرے دل میں تو تیرے لیے تو نسخہ یہ تجویز کیا گیا تھا کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب رسول پاک ہے۔ تجھے تو صبح سے شام تک دیکھنا تھا کہ تو نے محبوب کی نعت کتنی پڑھی ہے، تو نے تو دیکھنا تھا دل میں تڑپ کتنی ہے رسول پاک کے لیے، حضور کی سنت کا، شریعت کا پاس کتنا ہے۔ صبح سے شام تک تو نے تو یہ سوچنا تھا کہ میں خدمت دین متین میں اپنا کردار کتنا ادا کر سکوں۔ تجھے زندہ رکھنا ہے، تیری روح کو اگر بچنا ہے
تو وہ نبی پاک کی محبت سے بچے گی۔ مرکزی نقطہ فاضل بریلوی نے سمجھایا ہے ایمان کا، مرکزی نقطہ۔ سب لوگ کہتے ہیں دنیا میں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے تو خاتمہ بالخیر کا پتہ بھی چل گیا کیسے ہوتا ہے۔ حضور کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس پر ایک نتیجہ مرتب ہوا ہے، وہ بھی اگلے مصرے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا اور انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام، تو نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر شکر ہے اللہ کا میرا ایمان سلامت رہا۔ ہم اگر اپنے دل کو اس محبت میں لے آئیں گے نا میرے بھائی، تو پھر نہ رکھا غیر سے کام۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یہ بس کر دیں جی ڈرون شرون، ہمارا کیا لینا دینا ان چکروں سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور آپ بات سننے آئے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ کسی درویش کا آئینہ ٹوٹ گیا تھا، تو کہا جناب آئینہ ٹوٹ گیا۔ فرمانے لگے چلو شکر ہے اپنا آپ دیکھنے سے جان تو چھوٹی۔ اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے تھے۔ گھر سے آئینہ دیکھنا بری بات نہیں، لیکن صرف اپنا آپ ہی دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک مسئلہ نہیں۔ آپ غور فرمائے، کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز۔ ایک تو اگر میں بڑی سمجھداری سے اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے پیار کرو گے نا، تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے، یہ خود بخود نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں بعض اوقات جلد بازی کرتی ہیں، ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، قرار تلاش کرتے ہیں۔ اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک ہو، پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے لطیفے سننے کا۔ اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑھی والا، لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی۔ خدا کے بندے، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، دیندار لوگوں کا کرنے کا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی فنی ہوتا ہے، 6 معنی دار ہے کہ ہمارا مزاج تھا ہر چیز شغل میلہ، ہر چیز ہنسنا الجھنا۔ میرے عزیز، ہم چونکہ سکون چاہتے تھے، کچھ نے ادھر ادھر کی مووی دیکھ لی، کچھ نے ہنس لیا، کچھ سیر کو چلے گئے، کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا۔ یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان میں تو آپ الجھتے جائیں گے۔ مزید تو سکون کہاں ہے، قرار کہاں ہے؟ اب کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، حالات جس طرح کے بھی تھے نا، ان کو جو سکون ملتا تھا وہ رخ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ ان کی طبیعت پوری لگ گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کرتی۔ ان کا خیال تھا کہ بہار اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت مفسر قرآن ہے، کنز الایمان بذات خود ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہی تفسیری ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث ہیں، وہ جب احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی، راویان حدیث پر بھی، اصول پر بھی، اور حافظہ بھی مضبوط ہے، حفظ حدیث کے لحاظ ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ لیکن وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے نا، اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھلکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ تو کیوں غنچے کھلا دیے؟ کہتے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔
وہ جس راہ بھی چل دیے ہیں کوچے، حضور پر تھوڑا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے. قرار، سکون، سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے، اگر محبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے. آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. اور بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں جی. اب آپ کھڑے ہیں جناب، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، اللہ انہوں سمجھنا چاہیے کہ باقی سارے کل بھی ہیں موبائل. خدا کے بندے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا اور مسکراتا رکھے. نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وابستگی ہو جائے گی نا تو حضور کی ذات والا کا پیار، اور پیار ناروں والا نہیں ہونا چاہیے خالی کالی جل سے محفل میں اور مائک ہاتھ میں آیا تو عشق کا دعویٰ تگڑا، خالی اس طرح نہیں، تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ میں. ایک محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک نعت خواں بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری سفارش کر دیو، میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہے. میں کہ پتر تو گھر جا کے پڑھ لے، اتنے بھی حاضری لگ جائے گی کہ 4000 بندہ چاہیے حاضری لوان لی. حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے حاضری لگ جاتی ہے. اس کے لیے کیا ساج سمر کے مجلس ہی فقط ہو تو حاضری لگتی ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حاضری ہے، پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. بس اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے، تو بات تو دل سے کر. آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیبی رومی کو تکلیف نہیں ہوئی. کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی ہے. احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی. ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی. انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا. اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی. اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے. کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب. عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو. اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی ہے. اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا. میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہندا ہے میں نہیں کھانا. وہ دی اماں کہندی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کی، بڑی گرمی چ پکایا، اج تے ہی کھانا پینا ہے. کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں. اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جاؤ، مینوں پتہ کنے جیتنا ہے. وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھاندا تسی کھاؤ. وہ پھر 5 منٹ لنگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہا ہے. تو میں کہا میں تو پتہ ہے نا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی. بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا، اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت
शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई, और जब हजरत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया। तो एक उस जमाने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाबे तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है, उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे, लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की, अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताजे थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताजे होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताजे भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुस्अत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी, कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी, हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी, कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा, ये सारा मजमून आपको मिलेगा इसी पारे के आखिर में। आप पढ़ेंगे ना जी तो ये सारा मजमून आपको मिलेगा, और आप अगर सरसरी नजर से भी इसका मुताला करेंगे ना, जाके कुरान शरीफ खोल के 15वें से 16वें रुकू में, आप खुश होंगे कि आप कितने अच्छे नजरिए और अकीदे के मानने वाले हैं। तो जब कहा ना कि तालूत को हमारा बादशाह बनाया गया तो दलील क्या है, तो कुरान कहता है कि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा एक ताबूत था, एक संदूक था तुम्हारे पास, वो संदूक तुम्हारा कौमे उमाल का उठा के ले गई थी। इनके बादशाह होने की दलील ये है कि अल्लाह तुम्हारा वो संदूक तुम्हें वापस कर देगा, वो तुम्हारा संदूक तुम्हें वापस कर देगा। उस संदूक में क्या है, वो हजरत आदम जन्नत से साथ लेके आए थे, उसमें था क्या, तो कुरान मजीद कहता है कि उसके अंदर ना हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तबर्रुकात, कल मैं एक मौलवी देख रहा था, बेचारा एक बंदा ना मस्जिद नबी के साथ गुलाफ और शायद कोई कफन था, वो मस्जिद नबी की दीवारों से मस कर रहा था। तो वो कह रहा था नहीं इससे क्या होता है, तबर्रुक कोई चीज नहीं, अच्छे अमाल की वजह से बंदा बख्शा जाएगा। मैंने कहा तू मुझे मिले तो मैं तुझे बुखारी खोल के दिखाऊं कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जिन्हें हुजूर ने कती जन्नती कहा, हुजूर के वजूद पर कुर्ता देख के कहने लगे हुजूर बड़ा ही सोना लग रहा है। तो फरमाया तुझे चाहिए, हुजूर मिल जाए तो क्या ही बात है। नबी पाक ने अता किया तो सहाबा कहने लगे अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगे जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो,
اور یہ قرآن مجید ہے. آج میری ماننا یہ 15 میں سے 16واں رکوع ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا. کھولنا ذرا. قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرک تھے. تو تبرک کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں. تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا. تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے. وہ صندوق اٹھا کے لے گئے. اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا. جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا. پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے. صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات. ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے؟ تمہارے تو بزرگوں کا عقیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے. انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا. اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا. مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا. ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا. کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا. اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں تمہارے دلوں کا. اور بھائی ہماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے. تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے. اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ. وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا. اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی. اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام. وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا، وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھیں. اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق. اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی. تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ وہ مشین لے کر، وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. 3 پتھر آپ کے پاس تھے. آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا. اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا. تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا. دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مرشد نے نظر کر دی. میں کہا میں ملن گی تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو، کیونکہ میرے وہ دوست ہیں، میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر، یہ سارے کام کر، سچ بول، دیانتداری کر، پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے، اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا
اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئیں، آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی، تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے.